بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اجمیری یوٹیوب چینل، اور آپ کے ساتھ موجود ہے اجمیر امین۔ آج ہم آپ کے لیے باغ ارم کی کہانی لے کر حاضر ہوئے، جو کہ شداد کی جنت کے نام سے مشہور ہے۔ قوم عاد کا مورث اعلیٰ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ اس عاد کے بیٹوں میں شداد بھی ہے۔ یہ بڑی شان و شوکت کا بادشاہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے وقت میں تمام بادشاہوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا تھا۔ اس نے پیغمبروں کی زبان سے جنت کا ذکر سن کر براہ سرکشی دنیا میں ایک جنت بنانی چاہی، اور اس ارادہ سے ایک بہت بڑا شہر بنایا، جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون ان کی عمارتوں میں نصب کیے گئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں میں بنائے گئے۔ سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے۔ ہر محل کے گرد جواہرات سے پر نہریں جاری کی گئیں، اور قسم قسم کے درخت زینت اور سائے کے لیے لگائے گئے۔ الغرض اس سرکش نے اپنے خیال سے جنت کی تمام چیزیں اور ہر قسم کی عیش و عشرت کے سامان اس شہر میں جمع کر دیے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل کا فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھ بھی نہ سکا۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ شداد، جو کہ یہ مشہور ہے کہ شداد کے گھوڑے کے پاؤں جنت کے دروازے کے اندر تھے اور دوسرے پاؤں جنت کے دروازے کے باہر، تو موت آئی، یہ غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ اپنے گم شدہ اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے، اور اس کی تمام زینتوں اور آرائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا، اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ عنہ کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے، اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا، اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں عبداللہ بن قلابہ آ گئے، تو کعب احبار نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ بخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ تفسیر خزائن العرفان صفحہ 170۔ قوم عاد اور دوسری سرکش قوموں کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کی چومیخا کرتا یعنی سخت سزائیں دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا۔
میری यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, दरस हिदायत समात फरमाइए। अल्लाह ताला को बंदों की सरकशी और तकब्बुर वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए खुदावंद कुद्दूस का दस्तूर है कि हर सरकश और मुतकब्बिर कौम जिसने ज़मीन में अपनी सरकशी और जुल्म उद्वान से फसाद फैलाया, उस कौम को कहर इलाही ने किसी न किसी अजाब की सूरत में ज़ाहिर होकर हलाक व बर्बाद कर दिया। शद्दाद और कौम आद के दूसरे अफराद सब अपनी सरकशी और तकब्बर की वजह से खुदा के मबगूज ठहरे कि रूए ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा उनके गुनाहों और बदआमालियों से बिलबिला उठा, तो खुदावंद क़हार और जब्बार के अजाबों ने उन सब सरकशों और जालिमों को तबाह व बर्बाद करके सफ़ाए हस्ती से हरफ गलत की तरह मिटा दिया। लिहाजा उन कौमों के उरूज और ज़िवाल और उन लोगों के अजाब इलाही से पामाल होने की दास्तानों से इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में इन अक़वाम के अंजाम के ज़िक्र का मकसद ही यही है कि अहले कुरान इनकी दास्तान सुनकर इबरत पकड़ें और खौफ इलाही से हर दम लर्ज़ा बरअंदाम रहें। मुसलमानों को लाजिम है कि कुरान मजीद की बकसरत तिलावत करें और इसका तर्जमा भी पढ़ा करें और इन अक़वाम की हलाकत से इबरत हासिल करें। हर वक्त तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहें और हर किस्म की बदइतिक़ादियों और बदआमालियों से हमेशा बचते रहें। आमाल सालिहा की कोशिश करते रहें और माल और दौलत के गुरूर और घमंड में सरकशी और तकब्बर न करें, बल्कि हमेशा दिल में खौफ खुदा अज़्ज़ा व जल्ला रख कर तवाज़ु इनकिसारी को अपनी आदत बनाएं और जहाँ तक हो सके अपनी ज़िंदगी में अच्छे आमाल करते रहें। वल्लाहु हुवल मौफ़िक़। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई है। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दीजिए। हंसते रहिए, बसते रहिए, आबाद रहिए, दोस्तों में घरों में शाद रहिए। प्यारे दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर अगर सांसों ने वफा की तो हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा।